اس کو مائک کو بلانا، یہ تمام تر پنڈال وغیرہ سب کچھ لگانا، یہ کوئی مقصد نہیں جی، صرف اس محفل کو سجانا رچانا ان کا یہ مقصد ہے جو بھی اس محفل میں آئے بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے، ماں باپ کا غدار ہو تو فرما بردار بن جائے۔ یہ مقصد ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر ان پر عمل کرنے والا بن جائے، یہ مقصد ہے۔ لیکن ایک آیت کریمہ میں نے قرآن کی پڑھی ہے، مقصد بہت اچھا ہے عمران بھائی کا۔ رب کعبہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوگو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرات ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے وہ زندگی ادھر ادھر رہ کر یا اپنی عمر کو جا بجا چیزوں میں تباہ و برباد کرنے کے لیے عطا نہیں کی۔ اللہ پاک نے جو زندگی عطا کی ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر سبحان اللہ جس طرف دیکھو ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، بدتمیزی بدکرداری بدعملی برباد چڑھ کر بول رہی ہے۔ آج کے اس دور میں ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی زندگی کے مطابق گزاریں گے تبھی ہم کامیاب ہیں۔ بے شک حق بات ہے۔ اس جلسے کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اس جلسے کو سننے کے بعد فجر کی نماز میں اپنے اپنے بستروں پہ کھڑاتے نہیں بلکہ مسجدوں میں جا کر وہاں پر صفوں میں ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا تھوڑا یوں کو کم کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ حضرات اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کتابوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، کتابوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے زکوٰۃ دیتے تھے، کیسے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا کرتے تھے، کیسے ماں باپ کی فرما برداری کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی کو گزارا۔ جب حضرات ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھیں گے تبھی مجھے اور آپ کو زندگی جینے کا شعور آئے گا۔ حضرات آؤ میں ایک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ رکھ دوں اور بات کا اختتام کر لیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت رہتی تھی اور اس کا شوہر تھا اور اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔
اللہ اکبر مسلمانوں، جب تک اس عورت کا شوہر زندہ تھا وہ عورت اپنی زندگی کو بڑے عیش و عشرت کے ساتھ گزار رہی تھی۔ جب تک اس عورت کا شوہر دنیا کے اندر تھا اپنی زندگی کو بڑے اچھے انداز میں صرف کر رہی تھی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک زمانہ ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس عورت کا شوہر انتقال کر گیا۔ انتقال کرنے کے بعد میں جب زندگی کے کچھ دن گزرے تو اس عورت کے اوپر غربت طاری ہونے لگی، اس عورت کے اوپر غریبی چھانے لگی۔ یعنی وقت مختصر یہ کہ وقت ایسا آ گیا، اللہ اکبر، اس عورت کے پاس اتنی رقم نہیں، اتنا روپیہ نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ جس سے وہ اپنے لیے کوئی دوسرا لباس بنوا سکے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس عورت کے پاس میں ایک ہی لباس ہے، ایک ہی کپڑا ہے، وہ کپڑا ایسا ہے جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے۔ جب وہ عورت اس کپڑے کو پہنتی ہے اس کے جسم کے حصے کچھ دکھنے لگتے ہیں۔ جب وہ عورت مکہ مکرمہ کی گلیوں سے نکلتی ہے، مکہ مکرمہ کے لوگوں کی نسل جب اس عورت پر پڑتی ہے، لوگ مکہ مکرمہ کے لوگ اس عورت کی مذاق بنانے لگتے ہیں۔ منانے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر اس کی عزت کا جنازہ نکالنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی بیچ اس عورت کا بچہ جو چھوٹا سا تھا اب تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ جب وہ بھی مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر نکلتا ہے، جب بچے کے اوپر مکہ مکرمہ کے بچوں کی نظر جاتی ہے، جب اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد میں اس بچے کو دیکھنے کے بعد میں اپنی زبان سے کہنے لگتے ہیں، اللہ اکبر مسلمانوں، یہ وہی بچہ جا رہا ہے جس کی والدہ، جس کی ماں کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، ایک ہی جوڑا ہے، اور وہ جوڑا ایسا ہے کہ جس سے اس کی والدہ کا بدن دکھنے لگتا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ کے بچے اس چھوٹے سے بچے کی مذاق بنا رہے ہیں، اس کو طرح طرح کی پریشانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا غور کرنا اور اپنی دل کی تختی پر مصطفیٰ نے رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کو لوٹ کر لینا۔ اے لوگوں، وہ بچہ جب مکہ مکرمہ کے بچوں سے پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہونے کے بعد میں اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد میں اپنی والدہ سے عرض کرنے لگتا ہے، اے میری پیاری امی جان، جب تم مکہ مکرمہ کی گلیوں سے نکلتی ہو، اے میری پیاری امی جان، جب تم مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزرتی ہو، مکہ مکرمہ کے لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں، مکہ مکرمہ کے بچے جب تمہاری طرف نگاہیں ڈالتے ہیں، جب ان کی نگاہیں تمہاری طرف پڑتی ہے، اے میری ماں، تم جو لباس پہنتی ہو وہ پھٹا ہوا ہے اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم کے حصے دکھنے لگتے ہیں۔ اے میری ماں، مکہ مکرمہ کے لوگ مجھے بڑا پریشان کرتے ہیں۔ اے میری ماں، میں یہ چاہتا ہوں، میرے چچا جان بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس دینار و درہم کی کمی نہیں ہے۔ اے میری والدہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دو، اے میری ماں مجھے اجازت دے دو تاکہ میں چچا جان کے پاس چلا جاؤں۔ میں اپنے چچا کے پاس جانے کے بعد میں اپنے چچا کی بارگاہ میں اپنا درد غم سناؤں، اپنا درد دل رکھوں، اپنے چچا سے عرض کروں، اے میرے چچا جان، میں اتنا غریب آدمی ہوں، جب تک باپ میرا زندہ تھا، جب تک باپ کا سایہ میرے سر پر تھا، ہم بڑے عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کو صرف کر رہے تھے، ہم بڑے سکون کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ اے میرے چچا جان، جب سے باپ اس دنیا سے گیا ہے، جب سے باپ کا سایہ ہمارے سروں سے گیا ہے، اس وقت سے ہمارے اوپر بڑی غربت طاری ہو گئی ہے۔ اے میرے چچا جان، آپ ہمارے اوپر ترس کھائیے۔ اللہ اکبر، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی والدہ سے اجازت لے رہا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ماں جانتی تھی اللہ اکبر کہ وہ چچا جو ہے کتنا کم وقت چچا ہے، اس کے دل کے اندر محبت پال کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ادھر بچہ اپنی والدہ سے اصرار کر رہا ہے،
ماں کی محبت اس بچے کے دل کے اندر امنگیں مار رہی ہے، ماں کا پیار اس بچے کے اندر امنگیں مار رہا ہے۔ اس بچے سے رہا نہ گیا، اپنی والدہ سے عرض کرنے لگا، اے میری پیاری ماں، آپ مجھے جلدی اجازت دے، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے چچا کو آپ کے اوپر ترس آ جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس بچے نے جب زیادہ اصرار کیا کرنے کے بعد میں اس بچے کی والدہ نے اس بچے کو اجازت دے دی، کہنے کے بعد میں اب تو بچہ مکہ مکرمہ کی گلیوں سے جا رہا ہے، جانے کے بعد میں اپنی آنکھوں کے اندر اشکوں کا قافلہ لیے جا رہا ہے، اشکبار آنکھوں سے اپنے چچا کے مکان میں پہنچ جاتا ہے۔ پہنچنے کے بعد میں اللہ اکبر مسلمانوں، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد میں اس کے چچا نے اللہ اکبر مسلمانوں، دروازے کو کھٹکھٹانے کے بعد میں اس کا چچا آتا ہے، دروازے کو کھولتا ہے۔ کھولنے کے بعد میں جب اس کے چچا کی نظر اپنے بھتیجے پر پڑی، اپنے بھتیجے پر پڑنے کے بعد میں اللہ اکبر مسلمانوں، جب اس چچا نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو بڑے قیس و قسم میں بھول گیا، اللہ اکبر، اور اپنی زبان سے کہنے لگا، اے لڑکے، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے مکان میں آنے کی؟ تیرے اندر طاقت کہاں سے آ گئی میرے مکان میں آنے کی؟ تیرے اندر طاقت کہاں سے آ گئی میرے دروازے پر آنے کی؟ اللہ اکبر مسلمانوں، جب اس چچا نے اتنے جملے کہے تھے، جب چچا نے اتنے جملے کہے تھے تو بچہ کانپنے لگا، ہچکیاں بھر کر رونے لگا۔ اللہ اکبر، اب میں اپنے چچا سے کیا بیان کروں؟ میرا چچا بڑے غصے میں ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس بچے نے بڑی بڑی آواز میں اپنے چچا سے عرض کی، اے چچا جان، جب تک باپ کا سایہ ہمارے اوپر تھا، اے میرے چچا جان، جب تک باپ اس دنیا کے اندر تھا، اے میرے چچا جان، جب تک باپ حیات تھا، ہم بڑے عیش و عشرت کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، بڑے عیش و عشرت کے ساتھ میں اپنی زندگی کو کاٹ رہے تھے۔ اے چچا جان، جب سے باپ کا سایہ ہمارے سروں سے گیا ہے، اے میرے چچا جان، اتنی غربت آ گئی ہے، اتنی مفلسی آ گئی ہے کہ میری والدہ ماجدہ کے پاس میں لیکن چچا جو تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ بھتیجے کا مقام کیا ہے یا بھابج کا مقام کیا ہے۔ وہ اس بات کو نہیں جانتا تھا۔ بچے نے اپنے چچا کے پاس میں اپنا کم رکھا، رکھنے کے بعد میں اس چچا نے سنا، اللہ اکبر مسلمانوں، اپنے بھتیجے کو پیسہ دینے کے بجائے، دینار و درہم دینے کے بجائے، ایک لباس دینے کے بجائے، اپنے بھتیجے کے ایک ایسا تھپڑ رشید کرتا ہے، ایسا تھپڑ رشید کرتا ہے کہ بچہ ایک طرف سے دوسری طرف جا کرتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے، ہچکیاں بھر کر رو رہا ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہ رہا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب وہ بچہ اپنے چچا کی بارگاہ سے، اپنے چچا کے گھر سے نا امید ہو گیا۔ اب وہ بچہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور اپنی زبان سے کہتا چلا جا رہا ہے، ہائے مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کسی کی امداد کرنے والا نہیں ہے، اس مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہے، اس مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کسی کے اوپر دست شفقت رکھنے والا نہیں ہے، اس مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کسی کی پریشانی حل کرنے والا نہیں۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کسی کی پریشانی حل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ بچہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اپنا درد غم سناتا جا رہا ہے۔ آخر میں جب کچھ دیر چلنے کے بعد میں چیخنے کے بعد، چلانے کے بعد، اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کی نظر اس بچے کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ میرے نبی کے صحابی نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ننھا سا بچہ ہے اور اس کی آنکھوں سے اشکوں کا قافلہ بہ رہا ہے، اس کی آنکھیں زاروں قطار برس رہی ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے نبی کے صحابی اس بچے کے پاس گئے، جانے کے بعد اس سے فرمانے لگے، اے میرے لال، آخر تو اتنا زاروں قطار کیوں رو رہا ہے؟ آخر تیرے رونے کا
مقصد کیا ہے؟ آخر تیرے رونے کا ماجرا کیا ہے؟ آخر تو اتنی درد بھری آواز سے کیوں رو رہا ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ بچہ جانتا تھا اگر میں اس شخص کو بھی اپنی پریشانی بیان کروں گا، اس کے سامنے بھی اپنا درد غم رکھوں گا، ہو سکتا ہے جیسے کہ مکہ مکرمہ کے بچوں نے یا مکہ مکرمہ کے لوگوں نے میری غربت کا جنازہ نکالا ہے، میری عزت کا جنازہ نکالا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میرا درد غم سننے کے بعد میری غربت کا جنازہ نکالنے لگے۔ اللہ، وہ بچہ ڈر رہا تھا، اس کو خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی میری غربت کا جنازہ نکالنے لگے، مگر میرے نبی کے صحابی نے اس بچے کو پڑھ لیا، اس سے بار بار کہنے لگے میرے لال ذرا تو بتا تو تیری پریشانی کون سی ہے، میرے لال ذرا بتا تجھے اس مکہ مکرمہ کے اندر کس نے ستایا ہے، تیرے اوپر ظلم کس نے کیا ہے، تجھے کس نے مارا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب میرے نبی کے صحابی نے اس بچے سے زیادہ ہی اصرار کیا تو اس بچے نے اپنا پورا قصہ میرے نبی کی بارگاہ، میرے نبی کے صحابی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے نبی کے صحابی نے جب اس بچے کے اللہ اکبر درد غم کو سنا، میرے نبی کے صحابی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اشکوں کا قافلہ جاری ہو گیا اور ارشاد فرمایا اے میرے لال اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے لال اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے لال اب گریہ وزاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے لال آج میں تجھے ایسے کی بارگاہ میں بھیجوں گا، آج میں تجھے ایسے کی بارگاہ میں بھیجوں گا کہ جس کی بارگاہ سے اپنا ہو بیگانہ ہو دیوانہ ہو قصیے کے کوئی بھی ہو وہ خالی دامن کو جاتا ہے، جب اس کی بارگاہ سے لوٹتا ہے تو اپنے دامن کو پر کر لوٹتا ہے۔ اللہ میرے نبی کے صحابی نے ارشاد مختصر میرے نبی کے صحابی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جب تم محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جب تم اپنے درد غم محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں رکھو گے تو قسم اللہ کی تم خالی ہاتھ نہیں آ سکتے، بلکہ اپنے دامن کو پر کر کر واپس لوٹو گے۔ اپنی ماں کے لیے جو مانگنا چاہتے ہو محمد بن عبداللہ سے مانگ لینا، اپنی ماں کے لیے جو حاجت ہو وہ محمد بن عبداللہ سے لے لینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ چھوٹا سا بچہ، وہ ننھا سا بچہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں آنکھوں میں اشکوں کا قافلہ لیے ہوئے اور لبوں پر مسکراہٹ لیے ہوئے اپنی والدہ ماجدہ کے مکان میں پہنچ گیا، اپنے والدہ کے قریب پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد میں جب اس بچے کی ماں کی نگاہ اپنے لال پر پڑی، اپنے نور نظر پر پڑی، اپنے لخت جگر پر پڑی، پڑھنے کے بعد میں اپنے لال کے اللہ اکبر چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہے، پھیرنے کے بعد میں فرماتی میرے لال تم کیوں رو رہے ہو، میرے لال تم رو بھی رہے ہو اور ہنس بھی رہے ہو، آخر تمہارے رونے کا مقصد کیا ہے اور تمہارے ہنسنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں اور تمہارے لبوں پر مسکراہٹ بھی ہے، اے میرے لال رونے کا مقصد کیا ہے اور ہنسنے کا مقصد کیا ہے؟ بچہ اپنی والدہ سے عرض کرنے لگتا ہے اے میری پیاری امی جان، چچا کے پاس گیا تھا، چچا سے میں نے اپنا درد غم رکھا تھا تو چچا نے مجھے ایسا تھپڑ رشید کیا کہ میں ایک طرف سے دوسری طرف چلا گیا، اے میری امی جان، اور ہنس اس لیے رہا ہوں جب میں مکہ مکرمہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک اللہ کا چاہنے والا ایک ایسا مل گیا جس نے مجھے ایسے کا پتہ دے دیا جس کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اے میری امی جان، جس کی بارگاہ میں جو جاتا ہے وہ اپنے دامن کو پر کر کے لوٹتا ہے۔ ماں فرماتی میرے لال کس کی بارگاہ ہے اور وہ کون ایسا انسان ہے؟ اس مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کسی پریشانی کو نہیں سمجھتا، اس مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کسی کے دکھ درد کو نہیں سمجھتا، اس مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کسی کی حاجتوں کو پورا نہیں کرتا۔ اے میرے لال ذرا تو بتا تو صحیح تو کس کے پاس جانا چاہتا ہے؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پتا تو جانا کس کے پاس چاہتا ہے؟ وہ جو عورت تھی وہ یہودیہ تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی نفرت کیا کرتی تھی۔ سرکار کا نام گرامی جب سنتی تو وہ غیظ و غضب میں بھول جاتی تھی۔ جب ماں نے کہا میرے لال اس کا نام بتا جس کے پاس تو جانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ بچہ کہنے لگا اے میری والدہ، اے میری ماں، آج میں محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جب اس بچے کی والدہ نے اتنا سنا ایک دم غیظ و غضب میں بھول گئی اور اپنے بچے سے فرمانے لگی اے میرے لال، میں اپنے سر پر مصائب کا پہاڑ کو توڑ سکتی ہوں، میں اپنے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ کو جھیل سکتی ہوں، لیکن میرے لال میں تجھے ہرگز محمد بن عبداللہ کے پاس نہیں بھیج سکتی۔ اس نے کہہ دیا کہ میں کچھ بھی ہو جائے، اپنے سر پر اگر مصیبت کا پہاڑ بھی آ جائے میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میں تجھے محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیج سکتی۔ بیٹا اس کا کام بھی جان کیوں محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں تم مجھے جانے کے لیے روک رہی ہو، جو محمد بن عبداللہ کی بارگاہ سے مجھے محروم کر رہی ہو؟ ماں فرماتی میرے لال، محمد بن عبداللہ کی شان یہ ہے، آمنہ کے لال کی شان یہ ہے، جو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ اسی کی بولی بولنے لگتا ہے، وہ اسی کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، وہ اسی کی بھاشا بولنے لگتا ہے۔ میرے لال مجھے ڈر اس بات کا ہے، اے میرے لال مجھے خوف اس بات کا ہے، اگر تو محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں چلا گیا اور تم میرا ایک ہی لال ہے، میرا ایک ہی جان ہے، میرا ایک ہی لڑکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے شوہر تو چلا گیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے تو بھی میرے دامن سے دور چلا جائے اور میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ اس کو خوف یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، وہ جانتی تھی محمد بن عبداللہ کی شان یہ ہے کہ جو محمد بن عبداللہ کو دیکھتا وہ اسی کا ہو جاتا۔ اس عورت کو بھی یہ خطرہ تھا، یہ ڈر ستا رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا لال بھی میرے ہاتھوں سے چلا جائے۔ بچہ بار بار اپنی والدہ سے اصرار کر رہا ہے، اپنی والدہ سے عرض کر رہا ہے، اپنی ماں سے فریاد کر رہا ہے اے میری ماں مجھے آپ اجازت دیجئے، اے میری ماں آپ مجھے اجازت دیجئے، اے میری ماں آپ مجھے اجازت دیجئے۔ بچے نے زیادہ اصرار کیا، تو اس کی والدہ نے کہا اے میرے لال میں تمہیں اجازت تو دے دیتی ہوں، میں تمہیں محمد بن عبداللہ کے پاس جانے کی اجازت تو دے دیتی ہوں، لیکن تم مجھ سے ایک فائدہ کر لو، جب تم محمد بن عبداللہ کے پاس جاؤ گے تم یہ بتا دو کہ محمد بن عبداللہ کا کلمہ تو نہیں پڑھو گے۔ بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی؟ بولو سبحان اللہ۔ ابھی تو خوب اچھل رہے تھے آپ لوگ، کود پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ، کودے پھر رہے تھے، ابھی نوٹوں کی بارشیں ہو رہی تھی، ہے نہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو یہاں۔ ماں فرماتی میرے لال تم اس سے وعدہ کر لو کہ محمد بن عبداللہ کے مذہب میں داخل تو نہیں ہوگے۔ بچہ مختصر یہ کہ اپنی والدہ سے عرض کرتا ہے امی جان میں تم سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، میں محمد بن عبداللہ کے مذہب میں داخل نہیں ہوں گا، اس کے کلمے کو نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ بچہ لبوں پر مسکراہٹ لیے ہوئے، آنکھوں میں بھی اشکوں کا قافلہ لیے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہے۔ وہ بچہ جب میرے آقا کے مقام پر پہنچا تو میرے آقا کو نام لے کر پکارنے لگتا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی وہ
اس بچے نے میرے آقا کا نام لیا، لینے کے بعد میں میرے آقا کے کانوں کے اندر اس بچے کی صدائیں پہنچی، میرے آقا عبادت سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد میں میرے آقا اس بچے کے پاس تشریف لے آئے۔ تشریف لانے کے بعد بچہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ جب سرکار تشریف لائے اس بچے کو ڈر یہ تھا کہ کہیں محمد بن عبداللہ میرے قریب آئیں گے اور مجھے اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، وہ یہ ڈر رہا تھا۔ میرے آقا جب اس بچے کے قریب آئے، آنے کے بعد بچہ چیخنے لگا میں تمہارے مذہب میں داخل نہیں ہوں گا، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا اور تھوڑے سے آگے آئے، وہ بچہ پھر چیخنے لگا، چلانے لگا کہ میں تمہارے مذہب میں داخل نہیں ہوں گا، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا پھر اور قریب میں آئے، بچہ پیچھے چلتا چلا گیا، پیچھے چلتا چلا گیا، پیچھے چلتا چلا گیا۔ آخر میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے لال، میں تجھے اپنا کلمہ نہیں پڑھاتا، میں تجھے اپنے مذہب میں داخل نہیں کرتا، لیکن میرے لال ذرا یہ تو بتا دے کون سی پریشانی لے کر میرے پاس آیا ہے، کون سی حاجت لے کر میرے پاس آیا ہے۔ اے میرے لال، تو میرے مذہب میں داخل مت ہونا، مگر تو اپنی پریشانی بتا دے، تو اپنی حاجت کو بتا دے، میں تیری حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ میں وہ بات بیان کر رہا ہوں جو سرکار نے اپنی زندگی میں کی ہے۔ اگر سرکار کی زندگی کا ایک پہلو بھی ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو قسم اللہ کی دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کس کی جمی جلسے میں کس کی پھکی، یہ سب مت دیکھو، بس یہ ارادہ، یہ نیت کر لو کہ مالک و مولا جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، مالک و مولا اس ذکر کرنے کے، ذاکرین کے ذکر کرنے سے، سامعین کے سننے سے، رب کعبہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، مالک و مولا ہم سیاکار ہیں، ہماری سیاکاریوں کو معاف کر دے، مالک و مولا جب تک اس دنیا کے اندر ہمیں زندہ رکھ، تو ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یہ ارادہ، یہ نیت لے کر بیٹھو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے آقا نے جب اس بچے کے درد غم کو سنا، میرے آقا نے اپنی چادر مبارک اتاری، اتارنے کے بعد میں اس بچے کو عطا کر دی، کرنے کے بعد میں اب وہ بچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر کو لے کر جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ اپنی ماں کے مکان میں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد میں اپنی ماں سے کہتا ہے، لو ماں میں تمہارے لیے چادر لے آیا، اس کو اوڑھ لو، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو اس سے ڈھک لو۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جیسے ہی اس بچے کی ماں نے چادر دیکھی، وہ بچہ، اس بچے کی ماں اس بچے سے فرمانے لگی، میرے لال ذرا یہ تو بتا دے، تو چادر کو لے کر آ گیا، لیکن یہ بتا محمد بن عبداللہ کا کلمہ تو نے تو نہیں پڑھا ہے، میرے لال ذرا یہ بتا دے، تو مسلمانوں کے آقا کے پاس تو گیا تھا، ان کے مذہب میں داخل تو نہیں ہوا۔ بچہ کہنے لگا، ماں میں تم سے عہد کر کے گیا تھا، تم سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ ماں میں چادر لینے کے لیے، میں حاجت لینے کے لیے ضرور جا رہا ہوں، لیکن ان کے مذہب میں داخل نہیں ہوں گا، ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں نے بچے کی چادر کو لیا، لینے کے بعد میں اپنے بدن پر رکھی، رکھنے کے بعد میں اللہ اکبر، جیسے ہی اس بچے کی ماں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر کو اپنے بدن پر رکھی، چیخنے لگی، چلانے لگی، فرمانے لگی، میرے لال تو چادر کو لے آیا، ذرا یہ تو بتا دے محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ کر آیا کہ نہیں آیا؟ چادر تو لے آیا، لیکن ذرا یہ تو بتا دے کہ محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھ کر آیا کہ نہیں آیا؟ بیٹا عرض کرنے لگتا تو میں تم سے وعدہ کر کے گیا تھا، میں نے تم سے عہد لیا تھا، ماں میں تمہارے لیے کپڑا لینے کے لیے جا رہا ہوں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، لیکن میں اس کے مذہب میں داخل
پڑھوں گا. جیسے ہی اس بچے کی ماں نے چادر کو رکھا, رکھنے کے بعد اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑتی ہے, پکڑنے کے بعد میں فرماتی میرے لال چل تو صحیح میں بھی دیکھ لوں آمنہ کا لال کیسا ہے, امام الانبیاء کیسا ہے, دیکھنے میں کیسا ہے, بولنے میں کیسا ہے, چلنے میں کیسا ہے. اور چلو میرے لال اس کے پاک و پوتر مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ کہتا ماں ایسا کیوں بولتی, اللہ اکبر. ماں فرماتی بیٹا میں تیرے چچا کے پاس گئی تھی, چچا نے للکار دیا تھا, پڑوسی کے یہاں پر گئی تھی, پڑوسی نے واپس پھینک دیا تھا, اس کے بعد کے یہاں گئی تھی, واپس کر دی گئی. لیکن محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں تو گیا تو اپنے ہاتھوں کو پھڑ کر کے لیتا, اپنے دامن کو پھڑ کر کے لیتا. اللہ اکبر. اب دونوں ماں بیٹے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب وہی بچہ میرے آقا کا نام لیتا ہے, میرے آقا عبادت میں مشغول ہے. مشغول ہونے کے بعد میں اللہ اکبر مسلمانوں عبادت سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد میں باہر تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد میں اللہ اکبر میرے آقا کی نظر اس بچے کے اوپر پڑتی ہے, اس کی والدہ کے اوپر پڑتی ہے. پڑھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے میرے لال اب تیری کون سی پریشانی ہے, اب کون سے دکھ میں مبتلا ہے, اب تجھے کون سی بیماری آ گئی. اللہ اکبر. اس بچے نے اور اس کی ماں نے جب مصطفیٰ کو دیکھا تو مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا آقا کلمہ پڑھا یہ مسلمان کر لیجئے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پکار اٹھے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے سے با کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منظر کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخل اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا بن. حضرات ایک وقت ایسا تھا وہ یہودیہ عورت مصطفیٰ کے نام سے چڑھتی تھی, مصطفیٰ تعالی رحمت کی شکل کو دیکھنا پسند نہیں کرتی. لیکن جب اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر کو اوڑا, اوڑتے ہی عرض کرنے لگی آقا کلمہ پڑھائیے, مسلمان کر لیجئے. حالات یہاں تک ہے, کافی دیر سے میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سبوں کو نبی کی زندگی مصطفیٰ کی سیرت کے